السلام علیکم عثمان۔ عربی زبان اور قرآن مجید میں صنف نازک کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ الانثی، النساء، امرأہ، زوج، حور اور صاحبہ۔ آج ان الفاظ کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے تاکہ ان کے درمیان فرق ہم لوگوں کو واضح ہو سکیں۔ پہلا ورڈ ہے الانثی۔ قرآن مجید میں ہے سورہ اللیل 92 آیت نمبر 3 میں وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اس کا ترجمہ ہے مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں کیا ہے، فتح محمد جلندری صاحب نے، اور پھر بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یعنی الانثی کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے مادہ۔ آگے جانے سے پہلے اس کا تھوڑا سا گرامر دیکھتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا، دیکھا ہے کہ جب گرامر کا ہم لوگوں کو پتہ ہو تو ترجمہ کرنے میں ہم لوگوں کو آسانی ہوتی ہے، بہتر ترجمہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس آیت کے ورڈ والانثی کو دیکھیں گے تو یہ دو صرفی حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا ورڈ حرف عطف اور دوسرا اسم مؤنث ہے۔ حرف عطف وا، اس کو عموماً اور کے ترجمے میں لیا جاتا ہے، اور دوسرا اسم مؤنث ہے جو حالت نصب منصوب میں ہے، اور اس ورڈ کا ثلاثی مادہ ہے حمزہ نون ثا۔ حبیب سالمون کی قاموس عربی انجلیزی میں ہے کہ انثی اس کی جمع ہے اناثا، اناثا، اور اس کا ترجمہ ہے مؤنث، مادہ، نسوانی جنس۔ ایڈورڈ ولیم لین کی المعجم العربی الانجلیزی میں ہے کہ انثی کا مطلب ہے مادہ، مؤنث، کسی شے کی مؤنث جنس یا صنف ہونا، اور اس کی ضد ہے ذکر، مذکر۔ یہ لفظ ہر اس شے کے لیے بطور صفت استعمال ہوتا ہے جو مؤنث جنس یا صنف رکھتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت کو انثی اس تعبیر سے کہا جاتا ہے بالد انیث، یعنی نرم زمین، کیونکہ عورت مرد کی نسبت زیادہ نرم ہوتی ہے۔ ایک اور بات بھی مشہور ہے امرأۃ انثی، یعنی ایک کامل عورت، اور یہ عورت کے لیے عموماً مداح کے طور پر بولا جاتا ہے۔ المفردات فی غریب القرآن الراغب الاصفہانی میں ہے کہ الانثی سے مراد ہے مادہ، اور الانثی ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو نر ذکر کے مقابل ہو، اور اصل میں یہ لفظ جنسی اعضاء کی بنیاد پر فرق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء 4 آیت نمبر 124 میں، اور جو کوئی نیک اعمال کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اور زیادہ تر حیوانات میں جو مادہ ہوتی ہے وہ نر کی نسبت کمزور ہوتی ہے، تو اس لیے ضعف کمزوری کے مفہوم میں بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا، اور ہر اس چیز کے لیے جو کمزور ہو اور اس کے لیے استعمال ہونے لگا یہ ورڈ، جیسے کہ کہا جاتا ہے حدید انیس، جیسے کہ نرم لوہا، یا ارد انیس یعنی نرم اور ہموار زمین۔ اور یہ نرمی یا ہمواری اس وجہ سے کہ یا تو مادہ اس کا نرم ہوتا ہے زمین کا، یا پھر اس کے اندر زرخیزی اور اچھے اگاؤ کی وجہ سے اسے مادہ سے تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ کچھ الفاظ مذکر کے مطابق رکھے گئے، اور کچھ الفاظ کے معنی مؤنث کے مطابق رکھے گئے، جیسے ہاتھ، کان وغیرہ۔ تو یہ تھا الانثی کے بارے میں ابھی تک۔ اب آتے ہیں النساء کی طرف۔ قرآن مجید میں ہے سورہ النساء 4 آیت نمبر 34 میں الرجال قوامون علی النساء۔ اس کا ترجمہ جو مولانا مودودی صاحب نے کیا ہے تفہیم القرآن میں، پھر فتح محمد جلندری صاحب نے، اور پھر بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام یا مسلط و حاکم ہیں، تو بنیادی طور پر نساء کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے عورتیں۔ اگر اس لفظ کا گرامر دیکھیں، اس کی گرامر دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ لفظ جمع مؤنث اسم ہے اور حالت جر مجرور میں واقع ہے، اور اس کا ثلاثی مادہ ہے نون سین واو۔ مختار سیاہ زرازی میں ہے کہ النساء، النسوۃ، النسوان یہ سب امرأہ کی غیر قیاسی جمع ہیں،
غیر قیاسی یعنی کہ یہ بالکل ویسا ورڈ نہیں ہے جیسا کہ واحد میں ہے. جیسے واحد ہے امرا تو جمع بن جاتی ہے النساء النسوۃ النسوان. عام طور پہ یوں ہوتا ہے کہ رجل سے رجال یا پھر بنت سے بنات یعنی تقریباً سیم ورڈ ہوتا ہے جب جمع کرتے ہیں, لیکن یہاں پر سیم نہیں ہے, ڈیفرنٹ ہو گیا, تو اس لیے یہ غیر قیاسی جمع ہے. پھر یہی بات تاج اللغہ میں ہے, اسماعیل جوہری کی تاج اللغہ میں, کہ عورت کی جمع ہے, عورت یا امرأہ کی جمع ہے النساء. یعنی اگر جنسی اعتبار سے دیکھیں تو مادہ کو الانثیٰ کہا جائے گا, اور بہت ساری عورتوں کو اگر ہم لوگ نام رکھتے ہیں اس کا تو النساء ہے, ان کی واحد بنے گی امرأہ. تو اب امرأہ کے میننگز کی طرف تھوڑا آتے ہیں. تو حبیب سالمون کی قاموس عربی انگریزی میں ہے کہ مرہ کا مطلب ہے وومن, وائف یعنی عورت, بیوی. مرہ کے میننگز میں انہوں نے 2 ورڈز رکھے ہیں, عورت یا بیوی. ایڈورڈ ولیم لین کے المعجم العربی الانگریزی میں ہے کہ امرأتن کا لفظ ایک روایت میں کامل عورت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. لقد تزوجت امرأتن یعنی تم نے واقعی ایک عورت سے نکاح کیا ہے. یہاں پر عورت کا ورڈ کمال اور باکمال عورت کے میننگز میں لیا گیا ہے. التعریفات الفقہی البرکتی میں ہے کہ المرأۃ بالغ عمر کو پہنچنے والی عورت کے لیے اسم ہے, اور یہ المرأہ یعنی مرد یا آدمی کی مؤنث ہے. التوقیف علی مہمات التعریف المناوی میں ہے کہ المرأہ فطری عمر کے مراحل میں سے ایک مرحلے کا نام ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہوتے ہیں, لیکن اس میں مرد کو کسی قدر برتری بھی حاصل ہے. تو پہلے ہم نے ورڈ پڑھا الانثیٰ, جس میں یہ دیکھا ہے کہ جنسی بنیاد پر اگر کنسیڈر کیا جائے تو مادہ کے لیے ورڈ یوز ہوگا الانثیٰ. پھر دیکھا ہے النساء جو المرأہ کی جمع ہے, امرأہ کی جمع ہے یعنی بہت ساری عورتیں. اور پھر دیکھا ہے امرأہ المرأہ یعنی عورت, کامل عورت جو ایک عمر کے ایک حصے تک پہنچ گئی ہو, بالغ عمر کے حصے تک پہنچ گئی ہو, ایسی عورت کے لیے المرأہ امرأہ کا ورڈ یوز ہو جائے گا. اس کے بعد ہے حور. تفسیر طبری میں ہے کہ حور ان کا مطلب ہے عورتیں. تفسیر طبری میں مزید ہے کہ حور یعنی گوری خواتین. غریب القرآن فی شعر العرب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ کہا, اے ابن عباس مجھے اللہ عز و جل کے اس فرمان کے بارے میں بتائیے. وحور عین, تو انہوں نے فرمایا کہ حورا گوری اور ناز و نعم میں پلی ہوئی خاتون کو کہا جاتا ہے. حبیب سالمون کی قاموس عربی انگریزی میں ہے کہ احورو جس کی جمع ہے حور, اس کا مطلب ہے چمکتی ہوئی آنکھوں والا, برائٹ آئیڈ. المجموع المغیث فی غریب القرآن والحدیث ابو موسیٰ المدینی میں ہے کہ عربوں کے نزدیک حورہ سے مراد آنکھ کی وسعت, ڈیلے کا بڑا ہونا اور سفیدی کی کثرت ہے. پھر اس میں مزید ہے کہ حورہ وہ ہے جس کی آنکھوں کے حلقے خوبصورت ہوں, خواہ آنکھ چھوٹی ہو یا بڑی. تحفۃ العریب ابی حیان الغرناطی میں ہے کہ حورہ کی جمع ہے, اور یہ وہ عورت ہے جس کی آنکھ کی سفیدی بہت زیادہ ہو اور پتلی انتہائی سیاہ ہو. المجموع المغیث فی غریب القرآن والحدیث از ابو موسیٰ المدینی میں ہے کہ, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سفیدی ایسی جس نے چاروں طرف سے سیاہی کو گھیرا ہوا ہو. تفسیر طبری میں حور مقصورات کے سے ریلیٹڈ بیان ہوا ہے کہ حورہ وہ ہے جس کی آنکھیں بڑی اور خوبصورت ہوں اور وہ حسین ہو. پھر تفسیر طبری میں مزید آیا ہے کہ حور وہ ہیں جن کے دل, ان کی جانیں اور ان کی نگاہیں سفید پاک ہیں. تاج العروس حضرت مرتضیٰ زبیدی میں ہے کہ الحورہ آنکھ کی انتہائی سفیدی اور انتہائی سیاہی جسم کی انتہائی سفیدی کے ساتھ ہو, جبکہ سانولی یا گندمی رنگت والی عورت کو حورہ نہیں کہا جاتا. المعانی ڈکشنری میں ہے کہ حاورۃ العین یعنی آنکھ کا حاورہ والی ہونا, یعنی آنکھ کی سفیدی کا بہت زیادہ سفید ہونا اور اس کی سیاہی کا بہت زیادہ سیاہ ہونا, اور پتلی کا گول ہونا اور پپوٹوں کا باریک اور خوبصورت ہونا.
پھر المانی ڈکشنری میں ایک اور بھی مطلب آیا ہے حاضراتے کا کہ آنکھ کا مکمل طور پر سیاہ ہونا، جیسے کہ ہرنوں اور گایوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ تاج العروس از مرتضیٰ زبیدی میں ہے کہ عورتوں کو حور العین اس لیے کہا گیا ہے کہ انہیں ہرنوں اور گایوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ابھی تک ہم نے پڑھ لیا الانثیٰ کے بارے میں۔ الانثیٰ یعنی بایولوجیکلی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں جنسی لحاظ سے مادہ، جو نر سے فرق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنسی لحاظ سے مادہ کا ورڈ۔ پھر النساء کا ورڈ پڑا ہے، عورتیں، امرأہ کی جمع ہے، عورت کی جمع۔ امرأہ المرأہ عورت ہے، کامل قسم کی عورت، ایک خاص عمر کو پہنچی ہوئی عورت، بالغ عورت۔ پھر اس کے بعد حور کا ورڈ پڑا ہے، خوبصورت آنکھوں والی، خوبصورت عورتوں کے لیے ورڈ یوز ہو جائے گا حور کا۔ اب اس کے بعد ہے زوج، قرآن مجید میں ہے، سورہ البقرہ 2 آیت نمبر 25 میں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر پاک باز بیویاں ہوں گی۔ یہاں پر جو ورڈ یوز ہو رہا ہے ازواج، تفسیر القرطبی میں ہے کہ یہ زوج کی جمع ہے، اور مولانا مدودی نے تفہیم القرآن میں، فتح محمد جلندری صاحب نے، اور بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے بیویاں، ازواج یعنی بیویاں۔ زوج کا مطلب بیوی، اور پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ مرہ کا مطلب بھی ایک مطلب بھی بیوی ہے، وائف۔ المعانی ڈکشنری میں ہے ازواج کا مطلب ہے اقسام، ساتھی، جوڑے، شریک حیات، اور یہ ورڈ بیویاں اور خامد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی زوج کا ورڈ خامد اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تفہیم القرآن میں مولانا مدودی صاحب نے لکھا ہے کہ زوج مطلب جوڑے، ازواج جوڑے، اور شوہر بیوی کے لیے زوج ہے، اور بیوی شوہر کے لیے زوج ہے۔ المحیط فی اللغہ ز صاحب نباد، اور المغرب فی ترتیب المعرب از المترزی میں ہے کہ بیوی کو مرد کی زوجہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ عموماً یہ زوج ہیں ایک دوسرے کے، لیکن بیوی کے کیس میں اگر لیں تو زوجہ کا ورڈ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ المصباح المنیر از الفیومی میں ہے کہ فقہ کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ وہ زوجہ ہی لکھتے ہیں تاکہ ابہام پیدا نہ ہو، جیسے وراثت کے کیس میں، کہ وہاں پر اگر زوج لکھیں گے تو اس چیز کو کلیئر کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کہ اس سے مراد شوہر ہے یا بیوی، تو وضاحت کے لیے زوجہ ہی لکھتے ہیں۔ تفسیر القرطبی میں ہے کہ عرب عموماً زوجہ نہیں کہتے۔ اور پھر تاج العروس از مرتضیٰ زبیدی میں ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے زوج ہی ہیں، اور یہی فصیح اور اعلیٰ زبان ہے، اور قرآن مجید کا بھی اسی اسلوب پر نازل ہوا ہے، اور اس کی جمع ہے ازواج۔ المغرب فی ترتیب المعرب از المترزی میں ہے کہ زوج کا یہ مطلب بھی ہے کہ شکل، یعنی ایک جیسی صورت، اور یہ وہ شکل ہے جس کا کوئی جوڑا ہو، چاہے وہ اس کی جنس سے ہو جیسے نر اور مادہ، یا اس کی ضد ہو جیسے تر اور خشک۔ پھر اس میں مزید ہے کہ ہر وہ دو چیزیں جو اکیلی نہ ہوں بلکہ جوڑے کی شکل میں ہوں وہ زوج ہیں، اور یہ فرد اکیلے کی ضد ہے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے دیکھ لیا الانثیٰ، جنسی لحاظ سے اگر ہم کریں تو مادہ جو جنسی لحاظ سے ہوگا۔ پھر النساء عورتیں، امرأہ المرأہ عورت، معاشرے میں ایک کامل عورت، عمر کے ایک خاص حصے کو پہنچی ہوئی عورت۔ پھر حور، خوبصورت آنکھوں والی خوبصورت عورت کو حور کہہ دیں گے۔ زوج بیوی، یا شوہر کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوگا، اور بیوی ایسی جو اپنے مرد کو مکمل کر رہی ہو یعنی جوڑے کی شکل میں ہو تو یہ زوج ہے۔ اب اس کے بعد ورڈ آتا ہے صاحبہ۔ صاحبہ سورہ الجن 72 آیت نمبر 3 میں ہے قرآن مجید میں، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ صاحبہ اس کی اگر گرامر دیکھیں تو یہ نکرہ مؤنث اسم ہے اور حالت نصب منصوب میں ہے، اور اس کا ثلاثی مادہ ہے صاد ہا با۔ اس آیت کا مفہوم دیکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے اپنے لیے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ تفہیم القرآن میں مولانا مدودی صاحب نے اور فتح محمد جلندری صاحب نے، اور پھر بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے صاحبہ کا جو میننگ کیا ہے، ٹرانسلیشن کی ہے، وہ ہے بیوی۔ پہلے ہم نے دیکھا ہے مرا کا مطلب ایک مطلب بھی بیوی تھا،
پھر زوج کا ایک مطلب بھی بیوی ہے، اور اب یہاں پر صاحبہ کا ایک مطلب بھی بیوی ہے۔ المعانی ڈکشنری میں بھی ہے کہ صاحبۃ سے مراد ہے بیوی۔ حبیب سالمون کی قاموس عربی انگریزی میں ہے کہ صاحبہ اس کی جمع ہے صواحب، اور اس کا مطلب ہے وائف یعنی بیوی، مسٹریس گھر والی، مالکن، اور لیڈی عورت، محترمہ۔ المعجم العربی الانگریزی میں ایک روایت کا ذکر ہوا ہے، انتن صواحب یوسف، یعنی تم یوسف علیہ السلام کی عورت ساتھی ہو، یعنی وہ عورتیں جو فتنہ و گمراہی کی طرف مائل کرنے والی تھیں۔ تفسیر الطبری میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ صاحبہ بیوی تو اسی کے لیے ہوتی ہے جو کمزور اور عاجز ہو، جسے خواہش مجبور کر دے کہ وہ اسے اختیار کریں۔ پھر صاحبہ کے میننگز میں یہ بھی لکھا ہے کہ یعنی صاحبہ یعنی زوجہ۔ تفسیر جلالین میں بھی ہے کہ صاحبہ یعنی زوجہ۔ عربک تنویر تفسیر میں ہے کہ کسی شخص کا صاحبہ یا بیوی اختیار کرنا اس کی حاجت کے سبب ہوتا ہے، اس سے انس حاصل کرنے، اس کی مدد لینے اور اس کی رفاقت سے لذت پانے کے لیے، اور یہ سب امور احتیاج کے آثار میں سے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ عربی زبان میں اور قرآن مجید میں صنف نازک کے لیے استعمال ہونے والے مختلف الفاظ گہرے لسانی اور معنوی پہلو رکھتے ہیں، جن میں الانثیٰ مادہ صنف اور اس کی فطری نرمی اور کمزوری کو واضح کرتا ہے، جبکہ النساء امرأہ کی غیر قیاسی جمع ہے، اور یہ انسانی رتبے اور سماجی ڈھانچے میں عورت کی حیثیت کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ بالغ عورت یا بیوی، حور خوبصورت عورت، اور عورتوں میں آنکھوں کی خوبصورتی اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں لفظ زوج بیوی کے لیے استعمال کر کے اسے صنف مخالف کے لیے ایک ناگزیر اور برابر کا ساتھی قرار دیا گیا ہے، جبکہ صاحبہ زوجہ یا بیوی ہے جس سے انس حاصل کیا جائے اور اس کی رفاقت کی لذت حاصل کی جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہترین علم رکھتا ہے۔ تو یہ تھے کچھ معنی جو ڈفرینشیشن میں ہم لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں، کچھ الفاظ کو جو صنف نازک کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے سے جدا جدا سمجھنے میں ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، جیسے الانثیٰ، النساء، امرأہ، حور، زوج، صاحبہ، یہ سارے الفاظ صنف نازک کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، اور ان میں فرق کیا ہے وہ ہمیں اس ویڈیو سے اندازہ ہو گیا۔ آپ لوگوں کو پھر بتاؤں گا کہ میرے پاس مفردات القرآن کی بک ہے، مفردات القرآن با علامہ راغب الاصفہانی، یہ میرے فیس بک مارکیٹ پلیس پر کافی لو ریٹ پر اویلیبل ہے، آپ لوگ اسے پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیان القرآن ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، یہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں اور بھی اس طرح کی بکس اور بھی لو ریٹ پر آپ لوگوں کے لیے لا سکوں، اسپیشلی ٹیچرز کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے بھی، لیکن ابھی صرف یہ ٹیچرز کے لیے اویلیبل ہے۔ تو آپ لوگوں کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور آپ لوگوں کی سپورٹ کا بھی۔ جزاکم اللہ خیر۔